ایک گہرے پراسرار جنگل میں جہاں اونچے درختوں کی وادیاں تھیں، وہاں ایک نڈر شیر، ایک چالاک بلی، ایک معصوم مگر ذہین بکری اور ایک طاقتور بھینس رہتے تھے۔ یہ سب اپنی دنیا میں مست تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگل کی گہرائیوں میں ایک ایسا راز دفن تھا جو ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دے گا۔ ایک دن بکری جنگل میں گھاس چرتے ہوئے اچانک رک گئی۔ اس کی نظریں ایک عجیب سی چمک پر جم گئیں۔ ایک پراسرار سنہری روشنی زمین کے اندر سے جھلمل کر رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کسی اور نے بھی یہ عجیب منظر دیکھا ہو، مگر جنگل بالکل خاموش تھا، جیسے سب سانس روکے کھڑے ہوں۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بکری نے خود سے سرگوشی کی۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی لیے وہ دوڑتی ہوئی اپنے دوستوں کے پاس پہنچی۔ جلدی چلو، میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شیر نے آنکھیں سکیڑیں، بھینس نے گہری سانس لی اور بلی نے اپنا کان کھجایا جیسے کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ چلو دیکھتے ہیں۔ شیر دھاڑا اور سب اس پراسرار روشنی کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو واقعی زمین کے اندر ایک دروازہ سا دکھائی دیا۔ بھینس نے زور لگا کر مٹی کو ہٹایا اور ایک پراچین پتھریلا دروازہ نمودار ہوا۔ یہ دروازہ یہاں کیسے آیا؟ بلی نے حیرت سے پوچھا۔ شیر نے پنجہ مارا، دروازہ تھوڑا ہلا مگر کھلا نہیں۔ اچانک دروازے پر آنکھیں چمکنے لگیں، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ ایک زوردار گونجدار آواز گونجی، جو اندر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بکری خوف سے پیچھے ہٹ گئی، مگر بلی کی آنکھیں جوش سے چمکنے لگیں۔ یہ تو مزید دلچسپ ہو گیا، اس نے شرارت سے کہا۔ آخرکار بھینس نے اپنی طاقت سے دروازہ دھکیل دیا اور وہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر ایک تاریک سرنگ تھی جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ بکری نے اپنی بھیگی آنکھوں سے شیر کی طرف دیکھا۔ ہم واقعی اندر جا رہے ہیں؟ شیر نے مسکرا کر کہا۔ ڈرنے کا وقت نہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ چاروں دوست اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی وہ گہرائی میں پہنچے، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اب وہ ایک قدیم سرنگ میں قید ہو چکے تھے، جہاں ہوا بھی سرگوشیوں میں کوئی راز کہہ رہی تھی۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانا پتھریلا صندوق نظر آیا جس پر سنہری تحریریں لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بلی نے پنجے سے دھول ہٹا کر پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ لکھا ہے، جو اس راز کو کھولے گا وہ تاریکی کو آزاد کر دے گا۔ بکری نے کانپتی ہوئی آواز میں پڑھا۔ شیر نے پنجہ آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی اس نے صندوق کو چھوا، سرنگ لرزنے لگی۔ اچانک دیواروں سے دھواں نکلنے لگا اور وہ دھواں ایک بھیانک چیتے کی شکل میں ڈھلنے لگا، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ تم نے مجھے جگا دیا، اب جنگل پر میرا راج ہوگا، چیتے نے غرایا۔ بلی نے پھرتی سے پیچھے ہٹ کر کہا، یہ تو واقعی برا ہو گیا۔ شیر دھاڑا، ہم تمہیں جنگل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ بھینس نے زور سے زمین پر ٹکر ماری، جس سے سرنگ مزید لرزنے لگی۔ چیتا تیزی سے حملہ کرنے کے لیے جھپٹا، مگر بلی نے ایک شاندار چھلانگ لگائی اور بکری کی طرف دیکھا۔ ہمیں کچھ چالاکی دکھانی ہوگی۔ بکری نے تیزی سے سرنگ کی طرف بھاگنا شروع کیا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ بھینس نے چیتے کا دھیان بٹانے کے لیے ایک زوردار ٹکر ماری، جس سے دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ یہی وقت ہے، بلی چیخی اور بکری نے ایک خفیہ پتھر کو دھکا دیا، جس سے اچانک فرش نیچے گرنے لگا۔ چیتا چیخنے لگا اور دھڑام سے نیچے کسی نہ ختم ہونے والی کھائی میں گر گیا۔
सुरंग दोबारा पुरसकून हो गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सांसें फूली हुई थी। हमने हमने जीत लिया, बकरी ने जोश से कहा। शेर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हमारी दोस्ती ने हमें बचा लिया। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकले, आसमान पर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जंगल फिर से जिंदा लगने लगा। बिल्ली ने हंसते हुए कहा, अब ये तो तय है कि हम हमेशा के लिए जंगल के हीरो बन गए। और यूं वो चारों हमेशा के लिए जंगल के बहादुर मुहाफिज कहलाए। मगर जंगल में राज अभी ख़त्म नहीं हुए थे। शायद अगली मुहिम जोई उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी।